अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं साकिबुल इस्लाम। सदर ट्रंप के सफरी पाबंदियों के हुक्मनामे पर अमेरिकी अदालत का ताज़ा तरीन हुक्मनामा। तफसीलात चंद ही लम्हों में। आज के शो में और क्या कुछ शामिल है, देखते हैं इसकी एक झलक। यह है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। सदर ट्रंप एक हफ्ते के दौरान यूरोप के दूसरे अहम दौरे पर। Something could happen with respect to the Paris Accord. We'll see what happens. दाइश के मुकाबले के लिए आलमी कोशिशें तेज करने पर गौर। We want to defeat ISIS, make sure that they are not holding territory anymore. और अमेरिका में बॉलीवुड अवार्ड्स का बड़ा मेला। I think art is about removing boundaries and whenever possible that can happen. It's wonderful. शो का आगाज करेंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 6 मुसलमान अक्सरियती मुल्कों पर आयद किए जाने वाले सफरी पाबंदियों के हुक्मनामे से। अमेरिकी रियासत हवाई के एक वफाकी जज ने फैसला दिया है कि वो अफराद जो अमेरिका में कानूनी तौर पर मुकीम हैं अपने दादा दादी या पोता पोती को अमरीकी वीज़ा दिलवाने में मददगार साबित हो सकते हैं। अमरीकी जज डेरिक वाटसन ने अपने फैसले में अमरीकी इमिग्रेशन के अहलकारों को वीज़ा पाबंदियों में नरमी करने की भी हिदायत दी है और कहा है कि ग्रैंड पेरेंट्स को ख़ानदान के करीब तरीन अफराद में शुमार किया जाना चाहिए। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता महीने फैसला दिया था कि अगले साल सुप्रीम कोर्ट की मुकम्मल समाअत तक सदर ट्रंप की जानिब से तजवीज़ करदा सफरी पाबंदियों का जुज़वी इतलाक़ किया जा सकता है। और दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई का सबसे बड़ा महाज इस वक्त दाइश के खिलाफ लड़ी जाने वाली जंग है, जो दुनिया के किसी एक मुल्क में नहीं लड़ी जा रही। वाशिंगटन में इस हफ्ते 3 रोज तक जारी रहने वाली एक कॉन्फ्रेंस में दाइश के खिलाफ कामयाबी की हिकमत अमली पर काम करने वाले 72 मुल्कों के नुमाइंदे शरीक हुए। इस इजलास के बारे में तफसीलात लेंगे कैपिटल हिल पर नदीम याकूब से। नदीम, बताइएगा कि इस इजलास में क्या अहम निकात सामने आए? जैसा कि आपने कहा, इस इजलास में चूँकि 72 ममालिक के अरकान शामिल थे, लेकिन इसकी जो ख़ास बात है वो ये कि इसमें 4 वर्किंग ग्रुप्स थे जिनकी अलग अलग मुलाकातें हुई, जिसमें स्ट्रैटजीज़ डिस्कस की गई। चूँकि इस मरतबा जो फोकस था आईसिस के ख़िलाफ़ जो लड़ाई है वो शाम में और इराक़ में, और ख़ास तौर पर इराक़ में जो मोसुल का इलाका है वो खाली करवाया गया, इसलिए जो फोकस था इस मीटिंग का वो उन्हीं इलाकों के बारे में था। जो स्ट्रैटजीज डिस्कस की गई उसमें जो अहम नुकात थे 2-3, वो ये, पहला कि किस तरह आईसिस की जो फाइनेंसिंग है उसको ख़त्म किया जाए, किस तरह जो रिक्रूटमेंट है दूसरे ममालिक से ला कर उनको वहाँ पे लड़ाया जाना या उनको रिक्रूट किया जाना उसको किस तरह से ख़त्म किया जाए, और तीसरी जो सबसे अहम बात थी वो ये कि किस तरह जो इलाके खाली किए जा रहे हैं वहाँ पर बहाली का काम कैसे किया जाए, जो बेघर अफराद हैं उनको कैसे वहाँ पर दोबारा आबाद किया जाए। तो इन चीज़ों पर फोकस था और इस बारे में हिकमत अमली भी डिस्कस की गई। इस बारे में मज़ीद जो इतलात हैं, इंफॉर्मेशन है, वो इस रिपोर्ट में देखिए और फिर दोबारा इस बारे में बात कीजिए। चंद रोज पहले ही इराक ने मोसुल को दहशतगर्द गिरोह दाइश से आज़ाद कराने के बाद फतह का ऐलान किया है। इसी हफ्ते दाइश के मुखालिफ इत्तेहाद के अरकान ने इराक और शाम के बाकी मांदा इलाकों से अस्करियत पसंदों के खात्मे के लिए इक़दामात पर गौर किया। अगर आप लड़ाई के मरहलों के बारे में सोचें तो अभी हम पहले मरहले में हैं। हम दाइश को शिकस्त देना चाहते हैं और ये बात यकीनी बनाना चाहते हैं कि उनका किसी इलाके पर कब्जा ना हो और हमारे लिए मजीद खतरे का सबब ना हो, और जंग बंदी के मुआहदों के जरिए खाना जंगी की शिद्दत को कम किया जाए। इससे अगली तरजीह आज़ाद कराए गए इलाकों में इस्तेहकाम पैदा करना है और वहाँ बहाली के काम के लिए इमदाद पहुँचाना है। हमारा बुनियादी मकसद ऐसे हालात पैदा करना है कि दाइश के कंट्रोल से आज़ाद होने वाली मकामी आबादी अपनी जिंदगी दोबारा बहाल कर सकें और बेघर होने वाले अफराद रज़ाकाराना तौर पर अपने घरों को लौट सकें। हमें ज्यादा से ज्यादा गैर रवायती जराए अपनाने होंगे, जैसे ऑनलाइन और सोशल मीडिया पर उनका मुकाबला करना, और कानून की अमलदारी के लिए ज्यादा वसाइल मुहैया करने होंगे ताकि इंफरादी दहशतगर्द हमले रोके जा सकें। जी, यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि इराक़ के लिए जो अमरीकी इमदाद है सन 2014 से अब तक वो $1.4 अरब है, और जुमेरात को अमेरिका ने ऐलान किया कि वो $11.90 करोड़ की इजाफी इमदाद फ्राहम करेगा इराक़ के लिए। जी साकिब। नदीम याकूब हमारे साथ थे कैपिटल हिल से। थैंक यू नदीम।
और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज फ्रांस में हैं, जहां उन्होंने पेरिस में बेस्टिल डे की परेड में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की है। इस मौके पर पेरिस की सड़कों पर एक बड़ी फौजी परेड हुई, जिसमें फ्रांसीसी फौजी दस्ते, मिलिट्री बैंड्स और अमेरिकी जंगी जहाज़ों की खुसूसी परवाजें भी शामिल थी। बेस्टिल डे 14 जुलाई को पेरिस की बेस्टिल जेल में बागियों के हमले की याद में मनाया जाता है, एक ऐसा वाकया जो इनकलाब फ्रांस का नुक्ता आगाज बना। इस साल इस दिन की तकरीबात ज़्यादा पुरजोश तरीके से मनाई गई, क्योंकि 14 जुलाई अमेरिका की तरफ से पहली जंग अजीम में दाखिल होने के फैसले की 100वीं सालगिरह भी है। और सदर ट्रंप के दौरे पेरिस पर मजीद तफसीलात लेंगे पेरिस से वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे लुइस रमीरेज से। लुइस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। France is celebrating Bastille Day. What is President Trump's mood like during this visit? He seemed to be really enjoying this visit. Now, all odds were stacked against a good visit because there are so many differences between him and Emmanuel Macron. But in the end, both men seem to be very intent on focusing on what they have in common and not what divides them. जी, और लुइस ने हमें बताया कि प्रेसिडेंट ट्रंप पर दबाव था कि वो इस दौरे से कुछ अच्छी चीज़ें अखज़ करें, और दोनों जो सरबराहान मुमलिकत हैं अपने अपने मुल्कों के, उन दोनों ने अपने कॉमन ग्राउंड्स पर और जो चीज़ें उनके दरमियान मुश्तरका थी उन पर बातचीत ज़्यादा की है, बजाय इसके कि अपने डिफरेंसेस पर वो बात करते। बट लुइस, President Trump and Macron have disagreements on the Paris Climate Accord and trade. So there were differences, but there was also a change of tone from Mr. Trump on the Paris Accord and yesterday's press conference. Tell us about that. Well, what happened is that the two men had long conversations, at least two meetings, in which they talked about the things that they do have in common: their efforts in Syria, and more importantly, for both leaders, their counterterrorism efforts on their own soil. And that is where they found they had the most in common. President Trump emerged very impressed with President Macron's plan to counter terrorism in France, said that Paris should be a beautiful and safe city that he intends to visit again. And so that changed the whole mood. He came out, as you said in your report earlier, saying that something could come in respect to the climate accord. And if it does, he said it would be something wonderful. जी, लुइस ने बताया है कि अगरचे प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट मैक्रोन के दरमियान बाज़ चीज़ों पर इख्तलाफात मौजूद हैं, लेकिन हालिया विजिट में दोनों सरबराहान ने एक दूसरे के लिए खैर सगाली के जज्बात का इज़हार किया, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि पेरिस एक खूबसूरत सिटी है और वो यहाँ दोबारा आना चाहेंगे, और इसी तरह प्रेसिडेंट मैक्रोन जो हैं वो भी प्रेसिडेंट ट्रंप से कुछ मुतासिर नजर आए। सो लुइस, लेट्स टॉक अबाउट प्रेसिडेंट मैक्रोन. दिस विजिट इज also very important for him, as he needs to show that he's a new president, but he is tough and he can deal with the world leaders on this world stage. So how did Macron do in these meetings? Well, he presented himself as a pragmatist. Of course, the two have very big differences. But Macron believes that and hopes that by engaging President Trump, he can influence the U.S. leader to change positions on issues like climate change and steer him away from perceived protectionist measures like the tariffs that Mr. Trump is threatening to slap on steel imports, including those from Europe. यस, लुइस हमें बताया है कि अगरचे प्रेसिडेंट मैक्रोन जो हैं वो जानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप एक बड़ी सख्त तबीयत के मालिक हैं, या उनकी शख्सियत एक बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि सदर ट्रंप की इन्हीं खुसूसियात को इस्तेमाल करते हुए वो ट्रंप इंतज़ामिया के साथ काम करें, और उनके जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, नकात हैं, या उनके जो डिफरेंट मामलात जो फ्रांस और अमेरिका के दरमियान और पूरी दुनिया को जो मुतासिर कर सकते हैं, उन पर उनका नुक्ता नज़र बदला जा सके. थैंक यू लुइस फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम पेरिस. थैंक्स फॉर द अपडेट्स.
اور لوئس ہمارے ساتھ تھے پیرس سے، اور آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں اور بات کرتے ہیں واشنگٹن کی، جہاں اس ہفتے دنیا کے اولین روبوٹک اولمپکس میں پاکستان اور افغانستان کے ہائی اسکولوں کے طلبہ حصہ لے رہے ہیں۔ پاکستانی طلبہ سے بھی ہم آئندہ ہفتے آپ کی ملاقات کروانے کی کوشش کریں گے، لیکن اس وقت چل کر دیکھتے ہیں کہ ویزا حاصل کرنے میں مشکلات کے باوجود بالآخر واشنگٹن روانہ ہونے والی افغان طالبات نے کابل میں وائس آف امریکہ کی افغان سروس سے بات کرتے ہوئے اپنے جوش و خروش کا اظہار کیا ہے۔ افغان طالبات کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے خصوصی اختیارات کے تحت امریکہ آنے کی اجازت دلوائی ہے۔ کسی ویزے کے بغیر خصوصی پیرول پر امریکہ آنے والی یہ طالبات 10 دن تک واشنگٹن میں قیام کر سکیں گی۔ ہرات سے واشنگٹن کے لیے روانہ ہونے والی ان طالبات کو کابل میں واقع امریکی سفارت خانے نے ویزا دینے سے انکار کر دیا تھا۔ پہلے ہمیں امید نہیں تھی اور ہم بہت پریشان تھے، لیکن اب ہمیں خوشی ہے کہ ہم جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے کہ ہم اس مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں۔ ہمیں ان طالبات کے جانے پر فخر ہے۔ وہ اس مقابلے میں شرکت کریں گی اور دنیا کو اپنا ہنر دکھائیں گی۔ یہ اقدام افغانستان کی آئندہ نسل کے لیے ایک مثبت پیغام ہے۔ افغان طالبات کے امریکہ پہنچنے کا راستہ 32 امریکی اراکین کانگریس کی جانب سے صدر ٹرمپ کو لکھے جانے والے ایک خط کے بعد کھلا، جس میں اس ٹیم کو امریکی ویزا نہ ملنے پر اظہار افسوس اور فیصلے پر نظر ثانی کے لیے زور دیا گیا تھا۔ فرسٹ گلوبل نامی نجی ادارے کے تحت ہونے والے اس اولین روبوٹک مقابلے میں 157 سے زیادہ ملکوں کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ نیلوفر مغل، اردو VOA، واشنگٹن۔ اور واشنگٹن میں ہونے والے اس مقابلے کے بارے میں اپڈیٹس آپ حاصل کر سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج urduvoa.com پر، اور اس کے علاوہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس مقابلے میں اس کا مقصد دنیا بھر کے طلبہ اور طالبات کے اندر سائنس، انجینئرنگ اور روبوٹکس کا شوق پیدا کرنا بھی ہے۔ اور اس وقت ہماری ویب سائٹ پر urduvoa.com پر ایک بہت اچھا آرٹیکل جو کہ پکی سڑک سے اتر کے یعنی آف دا ہائی وے ہے، جو امریکہ کے چھوٹے قصبوں اور دیہاتوں کی آوازوں پر مبنی ہے، بہت شوق سے پڑھا جا رہا ہے۔ آپ بھی ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجئے اور اسے پڑھیے اور اپنا فیڈ بیک دیجئے۔ اور اب دیکھتے ہیں ورلڈ ویو، جس میں شامل ہوتی ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں پیش آنے والے کچھ اہم اور انٹرسٹنگ واقعات کی جھلکیاں۔ یروشلم میں مسجد اقصی کے احاطے میں فائرنگ سے 3 فلسطینی اور 2 اسرائیلی ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ تینوں فلسطینی مسلح تھے، جو مسجد اقصی کے نزدیک اسرائیلی شہریوں پر فائرنگ کرنے کے بعد مسجد کی جانب فرار ہو گئے تھے۔ ترکی میں صدر طیب اردوان کی حکومت کے خلاف ناکام فوجی بغاوت کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے۔ ترکی کی حکومت تحریک کی ذمہ داری امریکہ میں مقیم فتح اللہ گلن پر لگاتی ہے اور ان سے تعلق کے شبے میں اب تک 50,000 افراد کو گرفتار کر چکی ہے۔ چین میں انسانی حقوق کے نوبل انعام یافتہ رکن لو شیابو کینسر کے مرض کے بعد انتقال کر گئے۔ لو کو چینی حکومت کے خلاف کام کرنے کے الزام میں 2009 میں 11 سال کی قید سنائی گئی تھی اور انہیں حال ہی میں علاج کی غرض سے پیرول پر رہا کیا گیا تھا۔ اسپین کے شہر پیمپلونا میں ہونے والے سین فرمن فیسٹیول کے آخری روز بیلوں کے آگے دوڑنے والے 15 افراد زخمی ہو گئے۔ 1924 سے شروع ہونے والے اس فیسٹیول میں اب تک 15 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ فیس بک انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ صارفین کے اکاؤنٹس کو موبائل فون سے جوڑنے کی پاکستانی حکومت کی درخواست سے متعلق ان کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اور وہ دنیا بھر میں یکساں ہیں۔ فیس بک کے ترجمان نے وائس آف امریکہ اردو کو ایک ای میل کے ذریعے آگاہ کیا ہے کہ ہم تصدیق کر سکتے ہیں کہ پاکستانی عہدیداروں نے درخواست کی تھی کہ فیس بک کے کسی بھی اکاؤنٹ کو یا نئے اکاؤنٹ کو انٹرنیٹ صارف کے موبائل فون نمبر سے منسلک کر دیا جائے تاکہ جعلی اکاؤنٹ کے مسئلے سے نمٹا جا سکے۔ تاہم ہم نے اس درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ ہم اپنی کمیونٹی کو حکومتوں کی غیر ضروری مداخلت سے تحفظ فراہم کرنے کی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ پاکستانی وزارت داخلہ نے جعلی فیس بک اکاؤنٹس کے ذریعے توہین مذہب اور دیگر قابل اعتراض مواد کی اشاعت روکنے کے لیے فیس بک انتظامیہ سے صارفین کے اکاؤنٹس کو موبائل نمبروں سے منسلک کرنے کی تجویز پیش کی تھی۔ اور امریکہ میں بالی ووڈ ایوارڈز کا ایک بڑا میلہ سج رہا ہے نیو یارک اور نیو جرسی میں اس ویکینڈ پر۔ آئفا یعنی انٹرنیشنل انڈین فلم اکیڈمی ایوارڈز کی 4 روزہ تقریبات کا آغاز نیو یارک کے ٹائم سکوائر سے گزشتہ رات ایک بڑے کانسرٹ سے ہوا، جہاں بالی ووڈ کے بڑے بڑے ستارے جگمگائے۔ اور اس بارے میں مزید تفصیلات لیتے ہیں ہماری
اپنی سارا زمان سے جو موجود ہے اس وقت ٹائمز اسکوائر پر. سارا کیسی ہیں آپ؟ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ٹائم اسکوائر میں اور یہاں پہ بارش شروع ہو چکی ہے. مجھے لگ رہا ہے آپ کی کنسپیریسی تھی, آپ نے مجھے اسٹوڈیو سے نکال کے یہاں پہ بھیج دیا ہے, لیکن زبردست جگہ ہے یہ ٹورسٹ کے لیے. بڑی بڑی اسکرین جہاں ہر وقت دن رات جگمگاتی رہتی ہیں, تو جو ٹورسٹ یہاں آتے ہیں وہ بہت یادگار تصویریں لے کے جاتے ہیں. لیکن جو اس وقت ساؤتھ ایشین کمیونٹی ہے امریکہ کی, وہ بھی یہاں پہ بہت ہی یادگار وقت گزار کے جانے والی ہے, کیونکہ آئفا ایوارڈز کی تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے. جو دو بڑی ایکٹیویٹیز ہیں جو کہہ لیجیے کہ سینٹر پیسز ہیں, ان میں سے ایک ہوگی آج رات جو کہ ہے آئفا راکس کانسرٹ, اور اس کی ہائی لائٹ ہوں گے اے آر رحمان جو اپنے کیریئر کے 25 سال سیلیبریٹ کریں گے. اور کل رات یہاں پہ ہوں گے جناب آئفا ایوارڈز, جس میں بہت سی بڑی بڑی سیلیبریٹی شرکت کریں گی. میٹ لائف اسٹیڈیم ہے اس کا نام جہاں پہ یہ ہوگا, جو نیو یارک سٹی سے تھوڑے سے ہی فاصلے پر ہے. 82,000 افراد کی کیپیسٹی کا وہ فٹ بال اسٹیڈیم ہے, اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ اسٹیڈیم بالکل ہاؤس فل ہوگا. یہاں پہ جو سیلیبریٹیز پرفارم کریں گی آئفا ایوارڈز میں, ان میں شامل ہیں سلمان خان, پریتی سنن, کٹرینہ کیف, ورن دھون, عالیہ بھٹ اور بہت سے بڑے بڑے نام. اور یہ سبھی نام کل یہاں پہ ہمیں نظر بھی آئے. انہوں نے پریس سے بھی بات چیت کی, اور اس کے بعد ان میں سے کچھ نے حصہ لیا جو آئفا اسٹامپ کے نام سے یہاں کانسرٹ ہوا تھا ٹائم اسکوائر میں, اس میں حصہ لیا, اور بہت بڑا مجمع یہاں جمع ہوا تھا. تو جب پریس کانفرنس ہوئی تو وہاں پہ ہمیں بھی موقع ملا وائس آف امریکہ کو کہ وہ کچھ سیلیبریٹی سے بات کر سکے. ہم نے کٹرینہ کیف سے یہ پوچھا کہ خواتین کے لیے کتنا مشکل ہے اپنے آپ کو منوانا. بالی ووڈ سے سال 2000 میں شروع ہوئے تھے, 17واں سال ہے, لیکن امریکہ میں اس کا دوسرا سال ہے. سال 2014 میں بھی جو فلوریڈا میں یہ ایوارڈز منعقد کیے گئے تھے امریکہ کے اندر. تو یہ بتائیے کہ اتنے بڑے پیمانے پر امریکہ کے اندر بالی ووڈز کے ایوارڈز کی تقریبات منعقد کرنا, آرگنائزرز جو ہیں وہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں, وہ گریٹر امریکن کمیونٹی سے کے ساتھ کیا کنوے کرنا چاہتے ہیں ان کو؟ ثاقب, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ یہ ایوارڈز ملک سے باہر منعقد ہوتے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ 18ویں سالانہ آئفا ایوارڈز ہیں, ہر سال ہی بھارت سے باہر منعقد ہوتے ہیں. اور اس کا ایک بہت بڑا گول, ایک بہت بڑا پرپس یہ ہے کہ بھارت سے باہر رہنے والی کمیونٹیز کے ساتھ اور گورنمنٹس کے ساتھ تعلقات بہتر بنائے جائیں. تو کل رات جب یہاں پہ اسٹیج پہ کچھ انڈین ڈپلومیٹس بھی آئے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ سافٹ پاور کو ایکسرسائز کرنے کا ایک بہت بڑا موقع ہے. اور چونکہ بالی ووڈ ایک ایسا برانڈ ہے جو دنیا بھر میں جانا جاتا ہے, اور اس کا ایک پازیٹیو امیج ہے, تفریح سے, انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ ہے, تو یہ ایک برانڈ ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے وہ انڈیا اور امریکہ کے بزنس ریلیشنز کو بہتر بنانا چاہتے ہیں, ڈپلومیٹک ریلیشنز کو اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں. اور یہاں پہ ایشیا سوسائٹی نیو یارک کی ایک ایسا ادارہ ہے جو ساؤتھ ایشین سے متعلق بہت سے ایونٹس منعقد کرتا ہے. اس میں آج پورا دن یہاں پہ ایک بزنس فورم منعقد ہوگا, جس میں اسی بات پہ غور کیا جائے گا کہ کس طرح دونوں ملکوں کے درمیان بزنس ٹائز کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. اس موقع پہ پریتی زنتا بھی ایک ایپ لانچ کریں گی جس کا مقصد ویمن امپاورمنٹ کو مزید فروغ دینا ہے. اور کل رات بھی جو سیلیبریٹی اسٹیج پر آئے تھے, انہوں نے بھی ایک پلیج سائن کی جس کا مقصد تھا گھریلو سطح پہ برابری کو فروغ دینا. اس کا نام ہی یہ تھا کہ برابری گھر سے شروع. تو اس طرح کی پازیٹیو امیج کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان تعلقات بہتر ہوں, اور یہاں پہ جو کمیونٹیز رہتی ہیں نہ صرف ساؤتھ ایشین بلکہ جو نان ساؤتھ ایشینز ہیں وہ بھی انٹرٹینمنٹ کے اس پازیٹیو ایسپیکٹ کو بھارت کی شناخت سمجھیں, اور اسی کو آگے لے کے بھارت کے ساتھ اپنے ٹائز کو بالکل سارا, تھینک یو سو مچ. اور اس کے علاوہ کہہ لیجیے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اور بزنس سیکٹر میں تو ہم جانتے ہی ہیں کہ تعلقات بہتر ہیں. تھینک یو سارا, آپ ہمارے ساتھ تھیں ٹائم اسکوائر سے نیو یارک سے. اور جیسا کہ سارا نیو یارک میں